بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا حضرت حبیب اجمی کا۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم انہی کی زندگی کے اہم واقعات اور حالات بتائیں گے۔ میری گزارش ہے ویڈیو کو توجہ اور انتہائی دھیان سے آخر تک لازمی سنیں تاکہ ان اللہ والوں کی باتوں کی تاثیر آپ کی روح تک اثر کرے۔ ایک مرتبہ حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت آپ کے یہاں پہنچے، لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو چکے تھے، اور جب حسن بصری نے دیکھا کہ آپ الحمد کی بجائے الحمد چھوٹی ہے سے قرات کر رہے ہیں، تو یہ خیال کر کے کہ آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی۔ لیکن اسی رات اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے عرض کیا، یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ربانی ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیب اجمی کی اقتدا کر لیتا تو تیرے لیے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا، کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کر لیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی، جبکہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے معلوم کیا کہ حسن بصری یہاں تو نہیں ہے، تو انہوں نے صاف بتا دیا کہ حسن بصری عبادت گاہ کے اندر ہے، لیکن پوری عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن بصری کا سراغ نہ مل سکا، اور حسن بصری فرماتے ہیں 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حبیب اجمی سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا، حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے، لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی گئی لیکن ان کو نہ پا کر واپس چلے گئے۔ حضرت حسن بصری نے باہر نکل کر حضرت حبیب اجمی سے کہا کہ آپ نے تو استادی کے حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا، چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے، اور اگر میں جھوٹ سے کام لیتا تو یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آ سکا؟ تو آپ نے فرمایا 2 مرتبہ آیت الکرسی، 2 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور 2 مرتبہ آمنا رسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، حسن کو تیرے حوالے کیا، تو ہی ان کی حفاظت کرنا۔ صفائی قلب کی فضیلت۔ حضرت حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب اجمی سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا، دریا کے پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا، بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو غنیمت تصور کرو اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ، اور یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلتے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن بصری پر غشی طاری ہو گئی، اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، حبیب کو علم میں نے سکھایا، لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے، اور اس دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقات میں حیرت سے حبیب اجمی سے پوچھا، تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، میں قلب کی صحائی دھوتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، صد ہے دوسروں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نہ مل سکا۔
حضرت عطا فرماتے ہیں اگر کسی کو شک ہو کہ حبیب اجمی کا مقام حضرت حسن بصری سے زیادہ ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے فرمایا کل ربی زدنی علما، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیں اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا کر، جیسا کہ مشاہد کا قول ہے۔ طریقت میں 14واں درجہ کرامت کا ہے اور 18واں اسرار رموز کا، کیونکہ کرامت کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار رموز کا عقل و فکر سے، جیسا کہ حضرت سلیمان کی حکومت ہر شے پر تھی لیکن اتباع حضرت موسیٰ کی کرتے تھے، اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہی کی کتاب پر عمل پیرا تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آج اس سلسلے کو یہیں سے اختتام کرتا ہوں۔ کل پھر حبیب اجمی کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔